نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، صحت اور سلامتی کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین۔ آج میں آپ کے لیے نماز کا جو صحیح طریقہ ہے یا جو نماز میں آپ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے جو چیزیں، جو دعائیں، جو استغفار ثابت ہے، جو ثنا سے پہلے آپ پڑھتے تھے، وہ میں لے کر آئی ہوں۔ اور یہ اس قدر خوبصورت دعائیں ہیں کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں یعنی ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف، حمد بیان کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کی جو دعائیں ہیں یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف، تو یہ دعائیں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ مجھے تو یہ پڑھنا نماز میں بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے میں نے اسے اپنی نماز کا حصہ ہی بنا لیا ہے، اور پہلی رکعت میں لازمی یہ پڑھتی ہوں۔ تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنی نمازوں میں ان دعاؤں کو ضرور شامل کریں۔ ان کو پڑھنے سے بہت ہی دل کو سکون ملتا ہے، نماز میں مزید خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر اولیٰ اور قرأت کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے۔ بس میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، آپ تکبیر اور قرأت کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ، میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ، مجھے خطاؤں سے اس طرح سے پاک کر جیسے کہ سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، میری خطائیں اپنی بخشش کے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت یہ دعا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور نماز کا آغاز کرتے ہیں اور پھر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے کہا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، ساری تعریف اس کی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، صبح اور شام ہم اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی تو میں نے ان کلمات کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، جب ہم نماز کا آغاز کریں گے تو ثنا سے پہلے ہم یہ دعائیں پڑھ لیں گے، اللہ کی تعریف بیان کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے، یعنی اللہ کی رحمت میں ہم آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں، اگر ایک ایک آیت بھی ڈیلی بیسس پہ ہم یاد کریں نا تو میرا خیال ہے ایک ہفتہ بھی نہیں لگے گا اور یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ اور اس کو مزید اچھے سے یاد رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنی نماز کا حصہ بنا لیں اور پھر ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہم یاد کریں
تاکہ جب ہم آیات پڑھیں تو ساتھ ساتھ ترجمہ ہمارے ذہن میں چلتا رہے اور مزید نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے اور ہم تیری ہی تعریف کے ساتھ تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے اور تیری بزرگی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ نماز میں نہیں لگتا، یا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی مین جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک رٹا رٹایا مضمون ہم نے اپنے ذہن میں فیڈ کیا ہوتا ہے اور وہ ہم پڑھ دیتے ہیں، اور ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کیا تعریف بیان کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی کیسے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اگر وہ ترجمہ ہمیں یاد ہو اور ہمارے ذہن میں چلے تو نہ صرف ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو، بلکہ دوسری طرف توجہ جانے سے بھی ہمارا جو دھیان ہے وہ ہٹ جائے۔ اور اس کے ساتھ اگر الفاظ کو صحیح اور اچھے طریقے سے ادا کریں تو بھی بہت زیادہ خوبصورتی اور بہت ہی زیادہ خشوع جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اگر میں اس طرح پڑھوں گی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، تو دیکھیں یہ نہ خوبصورتی ہے نہ الفاظ کی صحیح ادائیگی ہے۔ اور یہ میں اس کی مثال ایسے دیتی ہوتی ہوں کہ جیسے ہم کسی شخص سے بات کریں اور الفاظ اور جملوں کو تیزی کے ساتھ ادا کریں تو وہ نہ صرف وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا اور بلکہ بیزار نظر آئے گا۔ تو اگر ہم دیکھیں اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے جب ہم حاضری دیتے ہیں، اس کے دربار میں جاتے ہیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور خوش الحانی کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کریں، جیسے سبحانک اللہم، اور ترجمہ ہمارے ذہن میں چلے کہ اللہ تو پاک ہے، وَبِحَمْدِکَ، اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرے تو نام ہی بہت بابرکت ہیں۔ سبحان اللہ، تیرا نام بہت بڑا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری بزرگی تیری شان بہت بلند ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم یہ پڑھیں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو ہر آواز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، مردود شیطان کے شر سے، اس کے وسوسے سے، اس کے تکبر سے اور اس کی پھونکوں یعنی جادو سے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر ہم اپنی سورہ فاتحہ کا آغاز کریں۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ تبدیلی پسند ہے۔ اگر ہم اپنی نمازوں میں بدل بدل کے آیات پڑھیں گے، قرآن پاک کی صورتیں پڑھیں گے اور پھر اسے ترجمے کے ساتھ ہم ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو پھر ہمارا دل بھی نماز میں لگے گا اور ہمیں اچھا بھی لگے گا ہر نماز میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دیکھیں جو تعریف بیان کر رہے ہیں، جو اپنی مغفرت مانگ رہے ہیں، جو اللہ سے ہم کلام ہیں ہم، تو کتنا اچھا ہمیں لگ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے آپ کے ساتھ آج یہ چیزیں شیئر کی ہیں۔ تو کوشش کیجئے گا کہ ان آیات کو اپنی نماز کا حصہ بنائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں، آگے بھی فارورڈ کریں۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔